مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو اتحیات کے بعد کر لیں یا سلام پھیرنے کے بعد کر لیں، کون سا افضل عمل ہے یا کون سا جائز ہے؟ سب طرح سے جائز ہے. ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے. باقی حدیثوں میں جتنے بھی طریقے آئے ہیں سب طرح سے جائز ہے. میرا دوست ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی. ایک دن مذاق میں اسے ایک اور دوست نے کہا کہ کیا تو کافر ہے؟ اس نے کہا ہاں میں کافر ہوں. اب وہ اس لڑکی سے فون پر باتیں بھی کرتا ہے. مذاق میں بھی اگر کوئی اپنے آپ کو کافر کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے. اس شخص پر لازم ہے کہ توبہ استغفار بھی کرے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھ کے اسلام قبول کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھے، تجدید نکاح جسے کہا جاتا ہے. امی کے پاس حج کا اماؤنٹ ہے بٹ ابو کے پاس نہیں، تو امی پہ حج فرض ہے؟ کیا امی پہ فرض ہے کہ ابو کے حج کا خرچہ بھی اٹھائیں، اور اگر ابو انٹرسٹڈ نہ ہو ہیل یا ویکنس کی وجہ سے اور کوئی محرم بھی نہ ہو؟ جی، امی کے پاس اگر حج کے پیسے ہیں تو حج ان پہ فرض ہو گیا، البتہ محرم کے بغیر جانا جائز نہیں ہے. تو وہ انتظار کریں اور وہ پیسے گولڈ کی صورت میں کسی طرح محفوظ کر کے رکھ لیں حج کی نیت سے. جب اللہ تعالیٰ کسی محرم کا انتظام کر دیں تو چلی جائیں، اور اگر نہیں عمر بھر انتظام ہوتا تو حج بدل کی وصیت کر لیں پھر، کہ ان کی مرنے کے بعد کوئی ان کی طرف سے حج بدل کر لے. لیکوریا کی وجہ سے کیا ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو سے ہم نماز ہو جاتی ہے؟ استنجا بھی ضروری ہے کیونکہ ناپاکی پھیل جاتی ہے اور اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو طہارت حاصل کر کے وضو کیا جائے. مفتی صاحب کیا عامل کے پاس جا کر سوال پوچھنے سے 40 دن کی نماز یا دعا قبول نہیں ہوتی؟ حدیث میں آتا ہے جو کاہنوں کے پاس آئے گا نا، تو اس طرح کی روایت ہے. ابھی پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. پورے حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں. تو یہ کاہنوں کے پاس یہ جو عامل ہوتے ہیں یہ بھی کاہن ہی ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی مستقبل کی چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. ایڈمیشن فیس لینا کیسا ہے؟ جائز ہے. میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی دوسری بیوی، اپنے بھائی بہن کے بیٹے بیٹیوں بہن کے نام کی. اچھا، یہ ایڈمیشن فیس میں نا، یہ ایڈمیشن فیس برائے فیس نہ ہو، اس کو یوں کہا جائے کہ ہم پہلے مہینے کی فیس جو ہے زیادہ لیں گے. تو ایڈمیشن فیس اس میں ایڈ کر دی جائے اور اس کی نسبت کی جائے کہ پہلے مہینے کی جو فیس ہے وہ زیادہ ہوگی، اور اس کو پھر ہم ایڈمیشن فیس کا نام دے رہے ہیں. لیکن اس کا اصل جو اس کی جو فقہی تکیف ہوگی، کسٹمر کو بتایا جائے کہ پہلے مہینے کی ہم فیس زیادہ لے رہے ہیں آپ سے، کیونکہ ایڈمیشن تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ فیس لی جائے. کوئی اس کے تو کوئی کام تھوڑی ہوا ہی ہے. تو ایڈمیشن فیس کو درست کرنے کے لیے یوں کہا جائے کہ پہلے مہینے کی فیس زیادہ ہوگی، تو وہ زیادہ کر کے اس کو اس طرح سے جائز ہے. میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی دوسری بیوی، اپنے بھائی کے بیٹے بیٹیوں بہن کے نام کی. ہم 3 بہن ایک بھائی کو ایک گھر 3 دکانیں دینے کا کہا، لیکن ان کے کاغذات بھی اپنے بھائی کے نام کر دیے. ہم نے آپ کا بیان سنا کہ والد سے جائیداد نہ مانگے. والد صاحب نے بہت غلط کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اولاد میں برابری کرو. تو آپ اپنے والد سے محبت کے ساتھ ریکویسٹ کریں کہ ہم بھی آپ ہی کی اولاد ہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا. محبت کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ. اور ان کو حدیث بھی سنا دی جائے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اعدلوا فی اولادکم، آپ نے فرمایا اپنی اولاد میں برابری کرو. تو یہ برا عمل کیا والد صاحب نے. اگر وہ مان جاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ. بس آپ نے جو والد صاحب کا حق ہے وہ بہرحال صورت ادا کرنا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں سمجھتا نجا، مجھے اس کی ڈیپ میننگ جاننی ہے. کین یو پلیز ایکسپلین؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی حدیث ہے، من سماتا، اچھا من سماتا نجا. بھائی کیسے لکھا ہوا ہے؟ من سماتا نجا. حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہا نجات پا گیا. اس سے مراد ہے کہ جو غیر ضروری نہ بولے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر محفل میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کا. ان سے کچھ پوچھا نہیں بھی جا رہا تو بھی بول رہے ہوتے ہیں، بڑوں کے آگے بھی بول رہے ہوتے ہیں، بغیر تحقیق کے بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو خاموش رہتا ہے نا،
یعنی جب تک ضرورت نہیں ہوتی بولنے کی اس وقت تک بولتا نہیں ہے، تو ایسے لوگ نجات پا جاتے ہیں، اور جو غیر ضروری بولتے رہتے ہیں اکثر وہ پھنس جاتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے جب گٹر بند ہو جاتا اور پانی 1 فٹ تک کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ کیا پانی پاک ہے؟ جوتے کے نیچے گٹر کا پانی لگ جائے تو کیا چلنے سے یا خشک ہونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے؟ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو راستے کی ناپاکی ہوتی ہے، یعنی جو راستے کا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، تو عین گٹر کے اندر تو پاؤں نہ ڈالیں، وہ تو ناپاک ہو جائے گا، یا بالکل گٹر کے قریب جو گٹر کا پانی کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن جو گلی میں پانی پڑا ہوا ہو، بارش وارش کا پانی ہوتا ہے، کیچڑ ویچڑ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر کپڑوں پہ لگ بھی جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ دھو لیا جائے، اگر نہیں بھی دھویا جائے تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ اور اس طرح کی جو ناپاکی اگر لگ بھی جائے نا تو اس کو رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی مٹی وٹی لگی ہوئی ہے، سوکھا ہوا گوبر اگر لگ گیا، گیلا گوبر نہیں، سوکھا ہوا گوبر، تو چپل کو جب آپ زمین سے رگڑیں گے تو پاک ہو جائے گی چپل۔ آپ کے خیال میں اچھی صحت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ رات کو سونے کا بہترین وقت کیا ہے؟ کن اوقات میں سونے سے پرہیز کرنا چاہیے اور کیوں؟ بھائی یہ میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھو، لیکن کچھ کورسز میں نے بھی کیے ہوئے ہیں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے، اور کچھ شریعت کی بھی تعلیمات اس بارے میں بہت واضح ہیں، تو آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ یہ سوال نہ کہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے۔ ہر شخص کی ضرورت دوسرے سے مختلف ہے، اس میں کوئی لگا بندہ معیار نہیں ہے۔ کتنے گلاس پانی پینے چاہیے؟ جو آدمی دوڑ رہا ہے، پسینے نکال رہا ہے، وہ تو سارا دن پانی پیتا رہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن روم میں سارا دن، اس کو تو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو محنت مزدوری کے کام کر رہا ہے اس کو زیادہ کھانا پڑتا ہے، جم جا رہا ہے اس کو تو پروٹین زیادہ لینا پڑے گا، اور جو سارا دن بیٹھا ہوا ہے آفس میں کام کر رہا ہے وہ تو 2 انڈے سے زیادہ کھائے گا تو تیسرا انڈا تو جا کے لڑ جائے گا، اس کو لیور کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے ہر شخص کی ایکٹیویٹی دوسرے سے ڈیفرنٹ اور مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے یہ جو ہم حکم لگا دیتے ہیں نا روزانہ 8 گھنٹے سونا ضروری ہے اور روزانہ اتنے گھنٹے سونا، بھائی ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہے، تو جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو نیند زیادہ چاہیے، اور اللہ نے ہر ایک کی باڈی بھی دوسرے سے الگ بنائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بہت کھاتے ہیں لیکن پھر بھی باریک سے رہتے ہیں، بالکل پھرتیلے، کوئی ویٹ نہیں بڑھتا۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ تھوڑی سی نیند کے بعد بھی بہت فریش ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ گھنٹوں گھنٹوں پوستیوں چرسیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ تو اس لیے یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے کتنے گھنٹے سونا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے اول وقت میں سوئیں۔ یہ جو ہم 9:30 بجے بیٹھے ہیں نا لائیو سیشن کے لیے، یہ بھی صحیح وقت نہیں ہے۔ 9:15 بجے آج کل عشاء کی نماز ہو رہی ہے، عشاء پڑھتے ہی سو جائیں، عشاء کے فوراً بعد، اصل ٹائم یہ ہے سونے کا۔ اور رات کو 12 بجے آپ کو گہری نیند میں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں ڈیلی سو کے کہ جلدی سوئیں۔ اچھا، رات کو جلدی سوئیں گے تو تھوڑی نیند آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، اور دیر سے سوئیں گے تو زیادہ نیند لینی پڑے گی۔ تو اول وقت میں سوئیں، اور پھر آپ گھنٹے ناپیں اپنے۔ اچھا، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اٹھنے کے لیے الارم نہیں لگانا چاہیے، بہت پیاری بات کی ایک ڈاکٹر صاحب ہی کی بات ہے کہ ہم الارم لگاتے ہیں کب اٹھیں، ہم یہ غلط ہے۔ الارم سونے کے لیے لگائیں، کب سوئیں ہم۔ اٹھائے گی آپ کو فطرت، خود اٹھائے گی آپ کو جب آپ بالکل فریش ہو جائیں گے نا گہری نیند کے بعد، آپ تو فطرت خود کہے گی کہ اب نیند آپ کی پوری ہو گئی ہے۔ ہم لوگ ایک تو سوتے دیر سے ہیں، اوپر سے الارم لگا کے اپنی گہری نیند سے اپنے آپ کو ہڑبڑا کے اٹھاتے ہیں، یہ اور زیادہ نقصان دہ ہمارے لیے۔ تو بچوں کے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح اسکول کے لیے ان کو ویسی گہری نیند سے اٹھاتے ہیں جیسے مردے کو قبر سے اکھاڑا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بھی رات کو جلدی سلا دیں، وہ گہری نیند سو کے نا صبح تھک کے خود ہی اٹھیں گے وہ۔ تو اگر آپ 9:30-10 بجے سو جاتے ہیں تو گہری نیند سو جائیں آپ، اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ محسوس کریں گے میں بہت فریش ہو چکا ہوں، وہ ٹائم نوٹ کر لیں۔ کسی کا وہ ٹائم 6 گھنٹے ہوگا، کسی کا 5 گھنٹے ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے 4 گھنٹے ہو، 4 گھنٹے میں فٹ فاٹ ہو جائے وہ۔ تو اس کے بعد پھر اپنے کام تہجد پڑھیں اور اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں صبح 2 بجے اٹھتا ہوں، حالانکہ لوگ رات 2 بجے سو رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 9 بجے سو جاتے ہیں، 9:30 بجے، اور کہتے ہیں صبح 2 بجے میں اٹھ جاتا ہوں فریش ہو کے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں تو 3-4 گھنٹے میں ایسی خاندانی سے فریش ہو جائیں گے نا آپ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی اٹھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے 10-15 منٹ تھوڑا سا شارٹ نیپ لیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے یعنی سنتیں پڑھی، فجر سے پہلے 10-15 منٹ تھوڑی سی اونگ لے لیا آپ نے، تھوڑا سا ہلکا سا سو گئے آپ، اور پھر دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ
آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تھوڑا سا آرام کیا آپ نے، تو یہ بہترین روٹین ہے اگر کسی کو اللہ اس کی توفیق دے دے۔ کیا حرام طریقے سے حاصل کیا گیا علم خود بھی حرام ہوتا ہے، اور کیا اس سے کمائی یا پیشے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حرام طریقے سے علم حاصل کیا تو یہ ناجائز کام کیا، اس سے علم کی برکت نہیں ملتی، لیکن اس سے کمائی یا پیشہ میں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پیشہ حرام اگر نہیں ہے تو اس کے کمائی حرام نہیں ہے۔ تو کمائی کا تعلق اس سے ہے کہ جو کام آپ کے ذمے لگا ہے ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کنٹینیو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو جعلی ڈگری کی بیس پہ اگر آپ کو کہیں جاب مل گئی تو جعلی ڈگری کی بیس پہ جاب لینا تو غلط عمل ہے، دھوکہ ہے، یہ اس کا گناہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ جاب صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، جو کام آپ کے ذمے لگا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں، تو تنخواہ حرام نہیں ہوگی، تنخواہ پھر حلال ہی ہوگی۔ تنخواہ آپ کو آپ کی قابلیت کی نہیں دی جا رہی، آپ کے کام کی دی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب، انسٹا اسٹوری پہ میوزک لگانا، اگر لگائے میوزک زیادہ لوڈ نہ ہو تو جو لوگ سنیں گے گناہ ہوگا؟ نہیں لگانا، میوزک لگانا جائز نہیں، البتہ بیک گراؤنڈ میں جو ایک ساؤنڈ سا بنایا جاتا ہے اس میں ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے، وہ میوزک کے حکم میں نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنے باپ کا ہر کام کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھے ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں اور جیب خرچی بھی نہیں دیتے۔ دل سے دعا ہے اللہ آپ کے والد کے دل میں آپ کے لیے نرمی کا جذبہ پیدا کرے۔ بہرحال آپ والد کی ڈانٹ برداشت کریں، دنیا میں بھی اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا، آپ دیکھیے گا خوب ترقی کریں گے انشاءاللہ آپ، اور آخرت میں بھی۔ تو آپ نے تو اپنے والد کے سامنے جھکے ہی رہنا ہے۔ باقی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے والد کو ہدایت دے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد میں اگر کوئی نیک صالح ہے تو والدین کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اس زمانے میں خاص طور پہ۔ مفتی صاحب، آپ نے سفر پہ جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ آپ 3 روزہ کورس کروائیں گے اور پھر شاید سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، تو آپ کب کروائیں گے؟ وہ کورس ابھی آدھے سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، آپ دعا کریں جلدی مکمل ہو۔ پورا زور آج کل میں نے اسی پہ لگایا ہوا ہے۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جزاک اللہ، آپ نے ابو داؤد کی حدیث پوری لکھ کے بھیج دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مجھے سلام پیش کرتا ہے تو میں اللہ میری روح لوٹاتے ہیں اور میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح لوٹانے کا مطلب کیا ہے علماء نے بتایا ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی اصل الفتاوی میں لکھا ہے اس پر، کہ روح لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عالم برزخ میں جو اللہ تعالیٰ کے کمالات کا مشاہدہ میں مصروف ہوتی ہے، تو وہ روح متوجہ ہو جاتی ہے اس دنیاوی زندگی کی طرف جس میں آپ پر سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ ایک وقت میں سلام پیش کر رہے ہیں، تو بھائی وہ برزخ کی زندگی ہے نا، وہاں ٹائم کے یونٹ اور اس زندگی کے ٹائم کے یونٹس میں فرق ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا کے لحاظ سے عجیب سا لگتا ہے کہ کروڑوں لوگ کے سلام کا جواب ایک ہی ٹائم پہ کیسے دیا جا رہا ہوگا، لیکن وہاں کے ٹائم کی جو یونٹ ہیں وہ الگ ہیں۔ کیا کرونا یا کووڈ-19 میں مرنے والے شہید ہیں، اور اگر وہ نمازی نہ تھے کیا سیدھا جنت میں جائیں گے؟ وبائیں جب آتی ہیں تو اہل ایمان میں جس کی بھی موت واقع ہو اور وہ صبر کریں تو یہ شہادت ہی کی موت ہوتی ہے۔ باقی نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو اس کا سزا ملے گی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے ان کے گناہ کو معاف کرے۔ تو نماز چھوڑنا تو اکبر الکبائر ہے، کبیرہ بھی نہیں ہے، اکبر الکبائر ہے۔ اگر گھر والے نماز نہیں پڑھتے اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے، تو انہیں بار بار کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اس سے وہ ضد پہ آ جاتے ہیں اور بالکل بھی نہیں پڑھیں گے پھر وہ۔ تو بس دعا مانگیں ان کے لیے۔ ہر مہینے 7-8 دن ہیوی پیریڈ بلڈ ہوتا ہے، پھر 15 دن بعد یلو ہوتا ہے، تو کیا یہ یلو دیکھیں، احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلر کا بلڈ ہو وہ حیض ہی کا خون کہلائے گا، لیکن ایک دفعہ بلیڈنگ بند ہونے کے بعد پھر 15 دن بعد جب دوبارہ بلیڈنگ شروع ہوئی چاہے کسی بھی کلر کی ہو تو وہ نیا حیض ہوگا، کیونکہ 2 دفعہ جب حیض آئے اور اس کے بلڈ کا کلر کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، وائٹ جب بالکل ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا کہ حیض ختم ہو گیا ہے۔ تو 2 دفعہ بلیڈنگ کے دوران اگر 15 days کا گیپ ہے تو اگلے بلڈ کو نیا حیض سمجھا جائے گا، نئے مینسز سمجھے جائیں گے، نئے پیریڈ سمجھا جائے گا۔
مفتی صاحب گورنمنٹ کتنے پیسے دیتی ہے جامعہ والوں کو مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں لانے کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں تو جامعۃ الرشید کبھی بھی نہیں آیا. جامعۃ الرشید کی اپنی ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کو فوکس کر رہا ہے جامعۃ الرشید. ملک کی سالمیت اور تعلیم کا اپنا جامعۃ الرشید کا ایک مزاج ہے، ایک نظام ہے جامعۃ الرشید کا کہ ہم نے اس تعلیمی نظام کو فروغ دینا ہے. اس میں کسی کی مخالفت یا حمایت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور گورنمنٹ ایک دھیلا بھی نہیں دیتی. گورنمنٹ اتنی اچھی اگر ہو جائے کہ جامعۃ الرشید ایک بہترین نصاب تعلیم کو لے کے چل رہا ہو اور گورنمنٹ اس کو پیسے دینا شروع کر دے تو سبحان اللہ، پاکستان تو پھر زندہ باد. گورنمنٹ ایک دھیلا بھی نہیں دیتی ہے جامعۃ الرشید کو. اختلاف رائے کا تحمل کرنا چاہیے. اگر آپ کی اسٹریٹجی کسی دوسرے کی اسٹریٹجی سے الگ ہے تو کوئی بات نہیں. ہدف سب کا ایک ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لانا ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہے ہم سب نے مل کے. جامعۃ الرشید کا موٹیو یہ کہ یہ ملک فوج کا یا سیاسی لوگوں کا نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کا ملک ہے. اگر اس میں کوئی جرنیل ظلم کر رہا ہے تو بھی یہ پاکستان ہمارا ہے، کوئی جرنیل ظلم نہیں کر رہا تو بھی پاکستان ہمارا ہے. تو یہ جو بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں، ہم نے ان کی حفاظت، ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کا جگر بڑا کرنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ میری اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم کسی کی عقیدت میں یا کسی کی نفرت میں ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ملک کی سالمیت پہ ہم سمجھوتا کرنا شروع کر لیں. یہ جامعۃ الرشید کا موٹیو ہے اور کوئی کسی کی مخالفت نہیں جامعۃ الرشید کرتا ہے. جامعۃ الرشید تو یہاں تک براڈ مائنڈیڈ ہے. آج میں ابھی جامعۃ الرشید میں ہی پروگرام تھا، اسی کو اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. اس میں شیعہ لوگوں کو بھی بلایا، اس میں اہل حدیث بھی تھے، اس میں بریلوی لوگ بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں کرسچن بھی تھے. تو اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو بلایا. اچھا ابھی میں اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. آپ JTR میڈیا ہاؤس پہ وہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، اپلوڈ بھی کر دیا جائے گا. پھر ہمارے شاگردوں میں PTI کے لڑکے بھی ہیں، میرے شاگردوں میں JUI کے لڑکے بھی ہیں، مسلم لیگی بھی ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہیں. اور ہمارے ٹیچرز میں، دورہ حدیثی کے ٹیچروں میں، میرے ٹیچرز میں جن سے میں نے براہ راست پڑھا ہے اور ابھی وہ جامعۃ الرشید میں بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، کچھ PTI کے ہیں، کچھ مسلم لیگ کے ہیں، کچھ JUI کے ٹیچرز ہیں. تو جامعۃ الرشید کا ویژن بہت بڑا ہے. وہ کہہ رہے بھائی آپ کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، جامعۃ الرشید کے جو استاذ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کی بھی ایک سیاسی سوچ ہے، لیکن وہ کسی کو پابند نہیں کرتے. تو سب ساتھ چل رہے ہیں جامعۃ الرشید میں. محبت سے آپ کبھی آؤ ہمارے ادارے میں خوشبو لگا کے. آپ کو JUI کے لوگ بھی نظر آئیں گے، جمعیت علماء اسلام کے، آپ کو وہاں PTI کے لوگ بھی نظر آئیں گے. ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کا ایک ہدف ہے کہ ہم نے تعلیم کا یہ والا سسٹم سوسائٹی میں لانا ہے اور علماء کو ہم نے اس قابل کرنا ہے کہ وہ ملکی اداروں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیں. وہ فوج میں بھی جائیں، وہ عدلیہ میں بھی جائیں. اچھا یہاں بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جی مولویوں کا کام نہیں ہے فوج میں بندے بھیجنا، یہ تو ادارے ہوتے ہیں. یقیناً علماء کو فوج میں انفینٹری میں بھیجنے کے لیے نہیں تیار کیا جا رہا. فوج میں ایک مذہبی طبقہ بھی ہے، مذہبی شعبہ بھی ہے. وہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چھت کے نیچے سے جو طلبہ فارغ ہوں وہ لوگ جائیں. یونیورسٹیوں میں اسلامک لیکچرار بھی ہوتے ہیں، اسلام پڑھانے والے پوری دنیا میں ہوتے ہیں. تو پوری دنیا میں جب باطل لوگ اپنے لوگوں کو مذہبی سیٹوں پہ اگر بھیج دیں گے تو ملک تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو جامعۃ الرشید چاہتا ہے کہ جتنے بھی مذہبی شعبے ہیں پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، اس میں ہماری چھت کے نیچے سے لوگ تربیت پا کے جائیں تاکہ کرپٹ لوگ آگے نہ جا سکیں. اور باقی فوج میں بھیجنے کے لیے یا ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے جامعہ نے مدرسہ نہیں بلکہ اس کے لیے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے، وہاں سے جامعہ بھیجے گا. اور اس طرز پہ صرف جامعۃ الرشید نہیں ہے، بنوریہ بھی کام کر رہا ہے اور بھی دیگر علماء کام کر رہے ہیں. تو اس میں بلا وجہ جامعۃ الرشید کو یہ کہنا کہ اکابر کے روش سے ہٹ گیا ہے، یہ بلا وجہ کی باتیں. آپ حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھیں، تحریرات پڑھیں، تو یہ انہی کا ویژن تھا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ویژن تھا. یہ سارے ہمارے اکابر ہی کا ویژن تھا جس کو جامعۃ الرشید لے کے چل رہا ہے. اور جامعہ کسی کے خلاف نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جو بھی دین کے شعبے میں ہمارے دینی مدارس کام کر رہے ہیں سب ہمارے اکابر ہیں، سب ہمارے سر آنکھوں پہ. یہ بہت پیارا صاف ستھرا سا پیغام ہے. اسے کوئی اگر توڑ موڑ کے پیش کرنا شروع کر دے، سرکاری لوگ ہیں، پٹھو ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. تو میں تو 36 سال سے ہوں، مجھے پتا ہے جامعۃ الرشید سرکار سے کچھ نہیں لیتا اور ہاں پاکستان کو فوکس کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان گیا نا تو میرے بھائی ہم سب کی واٹ لگے گی. اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم ملک کے سارے خلاف ہو جائیں گے، فوج کے خلاف ہو جائیں گے اور ملک بچ جائے گا. لیبیا، شام اور
باقی ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تو جہاں یہ تحریکیں چلی ہیں اور جو بیڑا غرق ہوا ہے، پھر کوئی بچانے نہیں آیا، ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا۔ تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب پہلے سے ان حالات کو بھانپ گئے ہیں، لہذا انہوں نے پاکستان بچانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ اب ان کے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کو درباری بولے، کوئی سرکاری بولے، وہ سب بولتے ہیں بھائی میں نے قبر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، بولنے دو۔ اور ان کے پاس، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک بالش زمین نہیں ہے اپنی ذاتی، ایک بالش پراپرٹی نہیں ہے، اور کچھ بھی جمع نہیں کرتے، اپنے لیے کچھ بھی ہے ہی نہیں ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنایا انہوں نے، حتیٰ کہ مدرسے کی انتظامیہ تک میں بچوں کو نہیں رکھا ہے، یعنی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مدرسہ میرے بچوں کے حوالے نہیں ہوگا، میرٹ کی بیس پہ شورا منتخب کرے گی کہ میرے بعد کون یہاں پر اس کا نظام سنبھالے گا۔ تو کوئی بندہ اتنا فیئر ہونا، اور ہم 36 سال سے اس کو جانتے ہوں، تو میرے بھائی کسی کی مخالفت سے ہم متاثر نہیں ہوتے۔ ویژنری لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، ساری دنیا ان کے خلاف ہی چلتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں، حضرت مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ لوگ محققین کے خلاف ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کی باتوں میں نہیں آتے، وہ ریسرچ کر کے کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، نماز کے دوران جب امام اللہ اکبر کہے اور رکوع یا سجدے میں جائے تو کیا ہم اس کا اللہ اکبر پورا کرنے کے بعد رکوع یا سجدے میں جائیں، یا امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے وقت چلے جائیں؟ احتیاط اسی میں ہے، روایات سے یہ مفہوم ثابت بھی ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کی رات تک پہنچے تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں۔ اگرچہ فقہ حنفی میں دونوں طریقے ہیں، صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کی راہ کر پہنچے گا تو پھر آپ، یعنی جب وہ رکوع میں جائے تو پھر آپ رکوع کی طرف جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جیسے امام رکوع میں جانے لگے آپ بھی ساتھ میں رکوع میں چلے جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا کبر فکبروا، اذا کا مطلب جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی سجدے میں جاتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے، جب آپ سجدے تک پہنچتے تو ہم پھر سجدے میں جاتے۔ تو امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ساتھ ساتھ ہوگا، اور وہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک آخر عمر میں، آپ کا جسم تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا لا تسبقونی برکوع ولا بسجود، رکوع سجدے میں مجھ سے پہل مت کرو۔ تو اس لیے صحابہ نے یہ کیا کہ جب نبی سجدے میں جاتے تو آپ جھکتے، یعنی صحابہ کرام جھکتے تاکہ پہل نہ ہو جائے۔ ورنہ امام حنیفہ کی رائے ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ امام کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا ہے، اذا آتا ہے معیت کے لیے، کہ جب امام یہ کرے، حدیث میں آتا ہے تو تم بھی ساتھ ساتھ ہی کرو۔ لیکن صاحبین کی رائے یہی ہے، جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، پہلے انتظار کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ دوسری رائے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اگر بالکل امام کے ساتھ جائیں گے نا تو اس بات کا آج کل بہت خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ پہل کرتے ہیں، اور میں تو خود امام ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سجدے میں جانے سے پہلی پبلک سجدے میں پہنچ چکی ہے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں صاحبین اور جو جمہور کی رائے ہے، اور ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے، اسی رائے کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگ امام سے پہل نہ کریں، کیونکہ امام سے پہل کرنا بہت سخت جرم ہے، زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا بھائی، اگر چوری کیے ہوئے پیسے، او بھائی صاحب بیچارے کا سوال ہی غائب ہو گیا۔ مفتی صاحب، کیا مرد کے گھر پہ مسل نماز پڑھنے سے مرد کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا مطلب مسل نماز، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور کیا یہ گھر پہ نماز پڑھی تو کیا یہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جس کے قریب میں مسجد ہو تو اس کی نماز گھر میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت شدید وعید ہے کہ فرض نماز مسجد میں جا کے ہی پڑھنا ضروری ہے۔ باقی علماء نے دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی گھر میں انفرادی نماز پڑھے تو نماز کا ایک تو جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا، اور 27 درجے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو فرض تو ادا ہو جائے گا، قضا کرنے کے گناہ سے تو بچ جائے گا، لیکن بہت بڑے ثواب سے اس کی محرومی ہوگی۔ اس لیے فرض نماز مسجد ہی میں جا کے پڑھا کریں۔ حرمت مصاہرہ کا پرانا مسئلہ کا فتویٰ لینا چاہیے؟ جی ہاں، لینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو کسی دارالفتہ سے، قریبی دارالفتہ سے فتویٰ لینا چاہیے، معتبر دارالفتہ۔ مفتی صاحب، میں ہمارے رشتہ دار کے لڑکی سے اگلے ہفتے نکاح کی بات کرنے جا رہا ہوں، پلیز دعا کیجیے۔ اور میں آپ کو بیان سن کے داڑھی رکھ لی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خاندانی کام کیا، دل سے دعا ہے اللہ آپ کو سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی خوشی میں اللہ آپ کا رشتہ بھی پکا ڈھکا کر دے۔
کوئی کمپنی نے 33% کا سودی لون لیا ہے، اس کے ٹوٹل کیپٹل کا تو کے وائی اس کے شیئر دوبارہ سے پڑھتا ہوں. کسی کمپنی نے 33% کا سودی لون لیا ہے، اس کے کیپٹل کا تو کیا اس کے شیئر لینا حلال ہوگا؟ شیئر لینا جائز ہے اگر اس کمپنی کا بنیادی کام درست ہے. دیکھیں، سودی قرضہ لینا تو گناہ ہے، لیکن اس قرضے سے جو بزنس کیا جائے گا اس بزنس میں پارٹنر بننا حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ بزنس بھی حرام نہیں ہے. بزنس حرام جب ہوگا جب آپ سود کے پیسوں سے بزنس کر رہے ہو، اور سود کا پیسہ وہ ہے جو آپ بینک کو دے رہے ہو. اس لیے دینا بھی گناہ ہے، وہ بھی لعنتی عمل ہے، لیکن بزنس آپ کا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ بزنس آپ سود کے پیسوں سے نہیں کر رہے، قرضے سے کر رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے دیے، اس نے آپ کو 1 لاکھ روپے پروفٹ دیا سود کا. اس 1 لاکھ سے جو آپ بزنس کریں گے وہ بزنس خالص حرام ہوگا، کیونکہ خالص سود کے پیسوں سے ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی نے سودی لون سے بزنس شروع کیا ہے تو لون لینا تو غلط تھا، لیکن اس کے کاروبار میں شرکت یا اس کا جو کاروبار اگر فی نفسی ہی جائز کام ہے تو وہ کام کی آمدن حلال ہوگی، اس میں شرکت بھی جائز ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں اگر گلاس کے پانی میں تھوڑا نجاست ہو تو کیا تم پی لو گے؟ اسی طرح لون بھی ناجائز. گلاس کے پانی میں تھوڑی سی بھی نجاست ہو نا تو وہ نجاست پورے پانی میں پھیل جاتی ہے، پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی سود کے پیسے جب ہم لیتے ہیں تو سود ایک لیکوڈ، وہ رقم لیکوڈ کی طرح نہیں ہوتی. اور لون لے رہے ہیں نا، جس کو میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے، آپ تو لون لے رہے ہیں، آپ سود دے رہے ہیں، دینے کا بھی گناہ ہے، لیکن جو کاروبار ہے وہ سود کی رقم سے شروع نہیں ہو رہا، وہ قرضے سے شروع ہو رہا ہے. مفتی صاحب اور اپنی زندگی میں توازن کیسے پیدا کریں؟ مفتی صاحب اپنی زندگی میں توازن پیسے کیسے پیدا کریں؟ بھائی گناہوں سے بچیں، صحت کا خیال رکھیں، سونے جاگنے کے اوقات اور تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں، عبادت کے لیے بھی، تو اسی طرح سے بیلنس ہوتا ہے زندگی میں. مفتی صاحب بائنری ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام، اور فورکس والی کیسی ہے؟ عزیز نیازی فرام چوک سرور شہید. دیکھیں، یہ جو بائنری ٹریڈنگ ہے اس پر تو بحث ہو رہی ہے ابھی، بہت جلد انشاءاللہ علماء کی اجتماعی رائے سے کوئی فتویٰ آئے گا. باقی فورکس ٹریڈنگ تو بالکل جائز نہیں ہے، کرنسی پہ قبضہ کیے بغیر نہیں بیچا جا سکتا، یہ تو کئی بار بتایا جا چکا ہے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہو اور ایک طرف مفتی عبد الرحیم صاحب کی رائے ہو تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو قبول کروں گا، لیکن مدارس رجسٹریشن کے بارے میں پورا سوال نہیں آیا آپ کا. دیکھیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے شرعی معاملات میں، باقی انتظامی چیزوں میں تو کسی کی بھی رائے کو فالو کیا جا سکتا ہے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو. تو انتظامی چیزوں میں جو معاملات ہیں کہ کون سی وزارت سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو اس میں کیا ہے یعنی اگر کسی کی رائے یہ ہے، اب جامعۃ الرشید اگر وزارت تعلیم میں چلا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے ہم ویزے ملیں گے تعلیم کے نام پہ، طلبہ ہمارے ملک میں آ کے پڑھیں گے، جیسے کہ بنوریا پہلے سے موجود ہے. بنوریا جو ہے وہ تو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے، جو مفتی منعیم صاحب کا مدرسہ ہے، تبھی انہوں نے پوری دنیا میں اپنی برانچیں بھی کھول لی ہیں، اور پوری دنیا سے طلبہ ان کے ہاں پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں. میں گیا ہوں، میں نے امریکہ میں بنوریا کی برانچیں دیکھی ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ وزارت تعلیم سے ہیں وہ، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جامعۃ الرشید بھی امریکہ میں، کینیڈا میں بھی اپنی برانچیں کھول رہا ہے، وہاں بھی طلبہ آئیں گے تو علم پھیلے گا. تو یہ ہماری رائے ہے کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا. جبکہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی ذاتی رائے یہ ہے، یا جمہور کی رائے کہہ لیں آپ اس کو، کہ نہیں بھائی ہمیں اسی قدیم طرز پہ چلنا ہے جیسے ہم پہلے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کھلاڑا ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ علماء دیوبند 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو وزارت تعلیم میں جانا چاہے ادھر چلا جائے، جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت آنا چاہے وہ ادھر آ جائے. تو ہماری رائے حضرت کی رائے کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کو اس پہ اطمینان ہے. تو ان کا ظرف بڑا ہے، یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا یہ زیادہ مسئلے کر رہے ہوتے ہیں. میرے ہیئرز بہت پتلے اور سلکی ہیں، نماز میں اسکارف سے ایک دو بال باہر آ جاتے ہیں ہلکے سے، مجھے لگتا دھاگا ہوگا لیکن ہیئر
کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اہتمام کیا کریں کہ نماز کے دوران سارے بال اسکارف کے تحت رہیں، یہ نماز نہیں ٹوٹے گی ایک آدھ بال اگر نکل آیا تو۔ مفتی صاحب، میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ پاکیزہ زندگی گزاروں۔ میری عمر 21 سال ہے۔ میں آپ سے اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب سے بات کرنے اور ملنے کا بہت دل کرتا ہے۔ کبھی آ جائیں، خوشبو لگا کے مل لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ مفتی صاحب، اگر کمپنی 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لینے کو کہے، لیکن واپسی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب آپ کما کر دے سکتے ہو؟ ہمیں سروس پلیٹ فارم بھی ایسے لون دیتے ہیں کہ آپ سروس بھی بیچ کر دے دو۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ جب بھی کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کاروبار میں پروفٹ میں شرکت کی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لے لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی کمپنی سود لیتی ہو بینک سے، ان بینک ابے کہاں چلا گیا، سوال غائب ہو گیا، سوری۔ کیا میں اپنی یونیورسٹی میں لڑکیوں کو اس غرض سے دیکھ سکتا ہوں کہ شادی کے لیے کسی کو پسند کر سکوں؟ میری نیت بالکل صاف ہے۔ نہیں، آپ کی نیت بالکل بھی صاف نہیں ہے۔ ایسے ساری زندگی لڑکیاں تاڑتے رہیں گے آپ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ دوسری شادی کے لیے سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، لڑکیاں تاڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو آپ یونیورسٹی جائے کریں پڑھنے کے لیے، اور جب نکاح کرنا ہو تو مشورہ کر کے جہاں بہتر سمجھیں وہاں پیغام نکاح بھیج کر شادی کر لیں آپ۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بد نظری کی عادت پڑتی ہے، حرام جذبات پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر، شہوت بھڑکتی ہے۔ اور ایسا تھوڑی ہوگا جو لڑکی آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ وہاں پیغام بھیجیں اور ہو جائے، ایسا کہاں ہوگا؟ تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بالکل۔ ہاں، جہاں پہلے سے نکاح کا پروگرام بن جائے، کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے، یہ وہ اس کے بارے میں بتا دیا، پھر اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے پیغام بھیجنے سے پہلے۔ جمعے کے خطبوں کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا درود پڑھیں یا خاموشی اختیار کریں؟ حدیث میں، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو خاموشی میں ہر طرح کی خاموشی ہے، بالکل خاموش دل میں درود پڑھا جائے، زبان سے نہ پڑھا جائے۔ اگر بیٹا ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ ہو تو بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر بیٹی پڑھی لکھی ہو، جاب بھی کر سکتی ہو اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہو، اگر وہ پریشان رہیں گے بیٹی کو گناہ ملے گا؟ اگر لڑکا کمبخت نالائق وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بیٹی کے لیے پھر جاب کرنا جائز ہے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے۔ لیکن بچی کو چاہیے کہ اپنی شادی کی بھی فکر کرے۔ بعض دفعہ ماں باپ کے چکر میں اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی، عمر نکل جاتی ہے، ماں باپ تو پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کام ساتھ ساتھ کریں، اگر رشتہ جیسے ہی ملتا ہے شادی کر لیں اور پھر لڑکے کو فوکس کریں۔ قانون بھی مضبوط نہیں ہے ہمارے ہاں، ایسی صورت میں لڑکے کو قانون مجبور کرے گا کہ تمہارے ماں باپ کو پالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا اسٹاک ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ اسٹاک ٹریڈنگ جائز ہے، اس کی صورتیں پوچھیں گے تو بتاؤں گا۔ نہ طلاق کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہوتی، نہ ناجائز ہوتی ہے نہ جائز ہوتی ہے۔ میں آلریڈی جاب بغیر ڈگری کر رہا ہوں، لیکن میرے پیرنٹس پھر بھی ڈگری چاہتے ہیں، تو کالج کی وجہ سے جاب چھوڑنی پڑے گی؟ کیا میرے لیے ان کی اطاعت کرنا فرض ہے؟ یہ جو اس طرح کے بالکل پرسنل معاملات ہوتے ہیں نا، کمانے سے متعلق یا پڑھائی سے متعلق، اس میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہوتی، لیکن کر لیں گے تو اچھی بات ہے۔ باقی آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے۔ بعض دفعہ والدین محبت میں کوئی بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس تجربہ یا نالج زیادہ نہیں ہوتی، تو بچوں کا مستقبل پھر خراب ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں حتی الامکان والدین کو راضی کرنے کی کوشش یہ کریں، لیکن آپ پر ان چیزوں میں اطاعت، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ نقصان ہوگا آپ کو فیوچر میں، تو پھر اطاعت لازم نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میرے جہاں میں ہمارے نبی اور صحابہ کے لیے کبھی کبھی بہت ہی غلط اور برے خیالات آتے ہیں، پوری کوشش کے باوجود روکنے دیں۔ یہ وسوسہ ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جتنا آپ ٹینشن لیں گے اتنے اور زیادہ آئیں گے۔ نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں، نہ ان کو دماغ میں لائیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور سوچنا شروع کر دیا تو نقصان ہوگا، تو آنے دیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ یہ
انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو بھگاتا ہے وہ اور دماغ میں آتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا ہے؟